پیٹرول کے اوپر بھی آ جائیے, چونکہ دیکھیے ہم نے دیکھا ہندوستان نے ان کی تھی ₹95 پر لیٹر آف پیٹرول, ہندوستان نے اپنی پیٹرول پرائس نہیں بڑھائی. اب ناقدین یہ کہتے ہیں, اور منسٹری آف انرجی کے جو ڈاکیومنٹس ہیں آفیشیل ڈاکیومنٹس, اس کے تحت 46% پر لیٹر ہم ٹیکسز اور پروفٹ مارجنز میں دے رہے ہیں. اب منی سے دو باتیں کی, پہلے ہندوستان کی بات کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو پاکستان کی صورتحال پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہندوستان کے اندر ان کے پاس نہ صرف $600 ارب کے ریزروز ہیں, اس کے علاوہ وہ تیل کا اسٹریٹجک ریزرو مینٹین کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ آ جاتا ہوں نا, میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں, جس کے ذریعے انہوں نے اس تکلیف کو کوشن کرنے کی کوشش کی. اور تیسری چیز یہ کہ وہ IMF پروگرام میں نہیں ہے, تو جب پرائس کی انکریز آئی تو انہوں نے اپنی ٹیکسیشن کو کم کر کے انسولیٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے سبسڈائز کرنے کی کوشش کی. دے ہیڈ دیٹ فسکل اسپیس ٹو ڈو دیٹ. اب پاکستان کے اوپر آ جائے, آپ نے بھی تو پروونسز سے کچھ سبسڈیز لی ہیں. میں آ رہا ہوں پاکستان. اب پاکستان کے اوپر آ جائے تو آپ نے اس تنازع سے پہلے جو بجٹ بنایا تھا اس کے اندر آپ نے IMF کے ساتھ اور باقی کی ڈونر ایجنسیز کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنے خسارے کو قابو رکھنے کے لیے $80 لیٹر ڈیزل کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر لیوی لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جب ڈیزل کے اندر 3-4 گنا کا بڑھاوا آیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ اس کو ڈیزل کو زیرو کر دیں گے, اور کیونکہ تقریباً برابر آپ کا جو کوانٹٹی ہے وہ ڈیزل پیٹرول کی بکتی ہے, آپ اس کا بوجھ شفٹ کر کے پیٹرول پہ کر دیں گے, اور موٹر سائیکل والے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دے کے اس کو انسولیٹ کر دیں گے. پر کیونکہ آپ اگر اپنا خسارہ بڑھاتے یا IMF کے ساتھ کمٹمنٹ توڑتے, اس کے جو کانسیکوینسز ہونے تھے وڈ ہیو بین ورس دین این آئل شاک. وہ جو آپ نے 2022 میں دیکھا کہ آپ کی قلت ہر امپورٹڈ آئٹم کی, اور آپ کا ایک کرنسی کرائسس ہو جاتا. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے بیک چینل IMF کے ساتھ گفتگو کی, ان سے ریلیکسیشن کروا کے اس کو بھی ریڈیوس کر کے $80 پر لیٹر کے اوپر آج پیٹرول کے اوپر آپ کی لیوی لگی ہوئی ہے. ہمارے پاس وہ سپیس نہیں تھی کہ ہم اس کو زیرو کر دیتے, کیونکہ ہمارا وہ ڈیفیسٹ اور بڑھ جاتا, اور ہمارے FBR کے اندر آلریڈی سلپیجز تھیں, تو ہمیں اس کے جو کانسیکوینسز ہونے تھے وڈ ہیو بین فار ورس. تو اس لیے ایک ذمہ دار انداز کے اندر طریقہ لیا گیا. مگر ناقدین یہ کہیں گے کہ آپ بہتر طریقے سے جو ہے آپ نیگوسیشنز IMF کے ساتھ کر سکتے تھے, چونکہ ابھی بھی IMF آپ سے زیادہ خوش نہیں ہے. انہوں نے کہا ڈسکریپنسیز ہیں آپ کے نمبرز کے اندر, آپ ان کو درست کریں. کہا کہ $600 ارب کا خسارہ آپ کا ٹارگٹ کے پیچھے سلپیجز ہیں. آپ چلیں, میں نالائق تھا نا جی کہ میں اچھی طرح نیگوشیٹ نہیں کر سکا, تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ رسک لے سکتی تھی کہ آپ IMF کی کمٹمنٹ جو بھی آپ نے جنگ سے پہلے کی تھی اس کو توڑ لیتے؟ نہیں لے سکتی تھی نا, بیکاز آپ کی نیگوشیٹ ود دیم نا جی, وی نیگوشیٹڈ نا. آپ نے تو $80 پر بیرل کیا ہوا تھا نا. دیکھیں ہینس $160 سے گرا کے $80 پر لیٹر تو کیا نا, ان سے پوچھ کے کیا نا, اور ان سے اور بھی کمیونیکیشن میں چل رہے تھے. فائنانس منسٹر نے اس دفعہ اس ہفتے یا تو اگلے ہفتے وہ انہوں نے اسپرنگ میٹنگز کے لیے جانا ہے, جس کے اندر یہ ساری چیزیں آن دی ایجنڈا تھی کہ لیٹ اس ریوائز دا بجٹری فریم ورک, کیونکہ یہ اتنا بڑا ایگزوجنس شوک آ رہا ہے کہ شاید آپ کی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتی. تو وی ور آل ورکنگ ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ سلولی اینڈ گریجولی نو ون نیو کہ دس واز کمنگ. اب جو آپ کہہ رہی ہیں 40% جو آپ پیٹرول کے اوپر لگاتے ہیں پروفٹ مارجنز اور ٹیکسز, دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا نا پروفٹ مارجن کیا ہے. 3 ٹیکسز ہیں منیزا, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. PDL تھا جو ڈیزل کو انسولیٹ کرنے کے لیے آپ نے 160 کیا, اس کو جب IMF سے ریلیکسیشن ملی آپ نے 80 کر دیا. اس کے بعد $2.50 آپ کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے جو آپ نے IMF ریزیلینس فیسلٹی کے نیچے لی ہوئی ہے. اس کے علاوہ $15 لیٹر کسٹم ڈیوٹی ہے, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. باقی کی جو چیزیں ہیں وہ پیٹرول پمپ کا جو مارجن, اس کو پیٹرول پمپ چلانے کے لیے آپ نے کیا خرچہ دینا ہے, OMC کے لیے کیا خرچہ آپ نے دینا ہے, یہ وہی ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب کے ٹائم پہ بھی تھی. تو اس میں تو کوئی چینج نہیں ہوئی نا. تو دس از دی کانسٹرکٹ آف دا پیٹرول کا جو آپ کا جو کاسٹ کا بلڈ اپ ہے. تو اس میں سیاست ایک ایسی چیز جو میرے بس میں نہیں ہے, اس کے اوپر آپ جتنا مرضی برا بھلا مجھے کہہ دیں, مفتاح اسماعیل صاحب آ کے بٹھا دیں اور کہہ دیں کہ جی وہ وہی کام کریں گے جو عمران خان نے کیا تھا اور ملک کو دیوالیہ پن پہ لے جائیں گے. تو ٹل یو آر ان دا IMF پروگرام, آپ یہ جو لیویز ہیں ان کو کم نہیں کر سکتے فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ. نو وی کین اف یو شو دیم کہ جی ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لا کے ہم اپنے خسارے کو قابو رکھ سکتے ہیں. دا ریکوائرمنٹ از کہ آپ کا خسارہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. اگر خسارہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا دین یو ول ہیو ٹو پرنٹ نوٹس اینڈ
غریب آدمی کی کمر مہنگائی کے ذریعے توڑنی پڑے گی. تو انہوں نے آپ کے خسارے کو کنٹرول رکھا. اب آپ نے خسارے کو کنٹرول رکھنے کے لیے کہا کہ میں 1400 ارب لیوی سے لوں گا, دین یو ہیو ٹو جنریٹ 1400 ارب کی لیوی. ٹیکسیشن کو بھی تو بہتر کر سکتے ہیں نا آپ لوگ. دیٹ از ویئر دی سلپیجز کو وسیع کر کے. تو میں نے تو یہی آپ سے کہا نا, ایف بی آر کی لیکیجز اس کے بارے میں. تو منیزے میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ اس لیوی کے اوپر بھی میں ٹارگٹ, میرا خسارہ بڑھ رہا تھا, 600 ارب کی ایف بی آر کی سلپیجز تھیں. وہ تو چیلنج اپنی جگہ ہے نا, بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس کا احتساب کریں, سب کچھ کریں, بٹ کیا آئی ایم ایف پروگرام جیپرڈائز ہو سکتا ہے؟ آل رائٹ.